کہ PK40 ہمارا گھر ہے، تو اس طرح پکھل میں بھی ہمارا پرانا حلقہ ہے۔ نانا دادا کی بھی وہاں پرانی کاموں کی نشانیاں بھی ہمارے لیے قابل عزت ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب بھی لوکل نمائندگی ہے، اگر وہ اتنی مضبوط ہے تو آپ یہ سیٹ اٹھا کے کیسے باہر دے دیں؟ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بہادر ہیں، یہاں کے لوگ میں تو سمجھتا ہوں وہ خوفزدہ ہیں آپ سے۔ ہزارہ جو ہیں وہ ڈرپوک لوگ نہیں ہیں، وہ بہادر لوگ کرنا جانتے ہیں، اور ہم ہر طریقے سے تیار ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو منسیرے سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ PK40 سے انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں شہزادہ عبداللہ۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اپنے عوام کے لیے کیا سوچ کر آئے ہیں اور یہ کیا ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، اور سیاست میں آگے ان کا کیا منشور ہے۔ جی عبداللہ، آپ یہ بتائیں کہ آپ ایک ظاہر ہے آپ کا ایک تعلق بھی سیاسی گھرانے سے ہے، آپ کے والد صاحب بڑے عرصے سے منسیرہ کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور آپ PK40 سے الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے مجھے میرا میسج پہنچانے کا موقع دیا، اور PK40 سے ہماری جو کہ آبائی سیٹ ہے، میرے والد صاحب بھی وہاں سے الیکشن لڑتے رہے ہیں، تو وہاں پہ کافی سارا کام، جب میرے والد صاحب اس سے پہلے ٹینیورز میں تھے، کافی سارے پروجیکٹس، کافی سارے کام کیے بھی تھے انہوں نے، یہ PK40 کے ہمارے لوگوں کو پتہ ہے، اور بہت سارے ایسے پروجیکٹس تھے جو پینڈنگ میں آ گئے۔ تو جو والد صاحب کے پروجیکٹس پینڈنگ میں پڑے ہوئے تھے، ان میں سرن رائٹ بینک کنال ہے، میڈیکل کالج ہے، اور اس کے ساتھ پوسٹ گریجویٹ کالج ہے فار گرلز، اور اس کے علاوہ بھی کنیکٹنگ روڈز ہیں، پھر سرن ڈیولپمنٹل اتھارٹی SDA ٹورزم کے حوالے سے وہ بھی ہے، اور جو میرا اپنا، یہ تو میرے والد صاحب کے کام تھے جو پینڈنگ تھے، وہ بھی مینیفیسٹو میں شامل ہیں، اور میرا اپنا یہ منشور ہے کہ ہمارے پاس ادھر پانی ہے، دریائے سرن ہے، اور ہمارے پاس وہاں فارسٹ ہے، منرلز ہیں، پھر ہمارے پاس ایگریکلچرل لینڈ ہے، تو ان چیزوں کو یوٹیلائز کر کے کچھ اپرچونٹیز جو ہیں پیدا کی جائیں ہمارے ینگ لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے بے روزگاری ظاہر ہے بہت زیادہ ہے۔ جی 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 جی، تو امپلائمنٹ کے لیے اپرچونٹیز پیدا کی جائیں، ان چیزوں کو یوٹیلائز جی کر بالکل کے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ یہ عبداللہ گستاصب موجود ہیں، یہ شہزادہ گستاصب کے بیٹے ہیں، اور ان کے والد محترم نے بھی اس دفعہ جو ہے NA15 سے اپنے کاغذات جمع کروائے ہیں، اور نواز شریف کے مقابلے میں کروائے ہیں۔ اس وقت ہمیں مضبوط کینڈیڈیٹ جو نظر آ رہے ہیں نواز شریف کے مقابلے میں، 1 to 1 مقابلہ نظر آ رہا ہے، وہ شہزادہ گستاصب اور نواز شریف کے درمیانی نظر آ رہا ہے۔ جی آپ اس حوالے سے آپ بتائیں، ظاہر ہے PK40 تو آپ کا بالکل اپنا گھر ہے، ہمیں اس بات کا پتہ ہے، آپ لوگوں نے ڈیلیور بھی کیا ہوا ہے، اور لوگ آپ سے محبت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو ابھی NA14 کی بات کریں، 15 کی بات کریں، آپ NA15 کی، تو اس میں آپ کیسا مقابلہ دیکھ رہے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بالکل، وہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ نے بھی یہ تذکرہ کیا کہ PK40 ہمارا گھر ہے، تو اس طرح پکھل میں بھی ہمارا پرانا حلقہ ہے، جہاں سے میرے والد صاحب سے ٹوٹ کے پچھلی دفعہ وہ علیحدہ ہو گیا تھا، تو وہاں بھی ہمارا بہت بڑا جنبہ ہے، وہ بڑے اچھے، اور یہ سمجھ لیں کہ بڑے مضبوط لوگ ہیں، اور تناول بیلٹ ویسے تو ابھی بہت عرصے بعد ہمارے ساتھ واپس لگی ہے، لیکن میرے نانا، میرے دادا کے ٹائم پہ یہ کانسٹیچوئنسی بھی ہمارے ساتھ کسی ٹائم پہ تھی، تو میرے نانا دادا کی بھی وہاں پرانی کاموں کی نشانیاں بھی ہیں، لوگوں کو پتہ بھی ہیں، اور ہماری فیملی کی وہاں آلریڈی جان پہچان بھی ہے۔ تو مقابلہ اس لیے ہم نے، میرے والد صاحب نے چوز کیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اچھی اور قابل لیڈرشپ ہونے کے باوجود، اور اچھا پوٹینشل ہونے کے باوجود، یہ اس طرح اوپر سے فیصلے مسلط کر کے ہمارے لیے قابل عزت ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب بھی، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ہمارا پرسنل ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے،
یہ تو ایک سیاسی بات ہے سیاسی بات ہے۔ کہ جو لوکل نمائندگی ہے اگر وہ اتنی مضبوط ہے تو آپ یہ سیٹ اٹھا کے کیسے باہر دے رہے ہیں، تو یہ ایک سوالیہ میرے خیال نشان ہے میں بالکل جی۔ سوالیہ نشان ہے۔ اور ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں سارے پاکستان کو کہ ہزارہ، مانسرہ، بالخصوص ڈسٹرکٹ مانسرہ، تناول، یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بہادر ہیں، یہاں کے لوگ غیرت مند ہیں، وہ اپنی جو نمائندگی ہے وہ اس طریقے سے باہر نہیں چھوڑیں گے، اور تناول کے اور پکھل کے لوگ بھائی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بالکل جی بالکل۔ تو ہم لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ رشتے بھی ہیں، ہم لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بندی بھی ہے، تو ہم لوگوں کے پاس اگر لوکل لیڈرشپ اتنی سٹرونگ ہے اور اچھی ہے، جس نے ڈیلیور بھی اس سے پہلے کیا ہے، تو ہم کس طریقے سے یہ سیٹ باہر جانے دیں؟ دیکھیں آپ کی بات تو ٹھیک ہے جیسے کہہ رہے ہیں، دیکھیں وہ میں تو سمجھتا ہوں وہ خوفزدہ ہیں آپ سے۔ دیکھیں آپ کا مقابلہ نواز شریف کے اگر نہ آتے، مسلم لیگ نون کا کوئی اور کینڈیڈیٹ آتا، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا مقابلہ کیا جا سکتا تھا۔ ابھی بھی نواز شریف کے مقابلے میں NA-15 سے شہزادہ گستاصب ایسی شخصیت ہے جو واحد نظر آ رہی ہے جو مقابلہ کرے گی۔ اور جیسے آپ نے اپنے نانا اور دادا کا ذکر کیا، ظاہر ہے آپ کا ایک سیاسی، آپ کی روٹ تک نیچے تک جڑیں جاتی ہیں آپ کی، جی جی لوگوں کو آپ کے مسائل پتہ ہیں۔ جی نواز شریف صاحب کو تو ان کے مسائل کا تو نہیں پتہ نا، انہوں نے تو الیکشن لڑنا ہے، اس کے بعد اسے پھر خالی کر دینا ہے، انہوں نے پتہ نہیں یہ سیٹ رکھنی بھی ہے یا نہیں رکھنی بھی۔ لیکن آپ کا جو مقابلہ ہو رہا ہے اس وقت، جو عوام کی جو نظر آ رہی ہیں آپ کے ساتھ مبتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو آپ ٹف ٹائم دیں گے اور سیٹ نکال لیں گے؟ اس کے ساتھ فی الوقت آپ PK-40 اور NA-15 سے کیا آزاد الیکشن لڑیں گے؟ ابھی ہم نے جو کاغذات جمع کروائے ہیں تمام سیٹس کے، وہ ہم نے آزاد ہی کروائے ہیں، اور ہم ہر پارٹی کے ساتھ ہماری مشاورت ہوئی ہے، ساری لوکل جو لیڈرشپ ہے ساری وہ ایک پیج پہ ہے، اور ہر پارٹی متفق ہے اس بات پہ کہ مقابلہ کیا جائے، تو اس لیے ابھی تک تو ہم آزاد ہی کاغذ جمع کروائے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے سیاست مشاورتی عمل ہے، پارٹیز آتی بالکل ہیں، ایسے ہی آفر ہوتا ہے۔ کرتی ہیں، جو پھر ہوں۔ ایک مشاورت سے فیصلہ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ فی الحال تو ہم آزاد ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے یہ بات کی کہ مطلب NA پہ میاں نواز شریف صاحب حلقہ پھر چھوڑ دیں گے، ہمارا بھی یہی جو بات ہے ہمارے ذہن میں ہے کہ آپ کو ایسے چیز کی ضرورت کیوں پڑی کہ آپ کے پاس ادھر پنجاب میں بہت زیادہ حلقے ہیں اپنے بھی، اور آپ مطلب میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ پرائم منسٹر بھی رہ بالکل چکے ہیں، تو اتنی مضبوط شخصیت کے مالک ہوتے ہوئے پھر بھی یہ کیا ضرورت پڑی کہ وہ آ کے مانسرہ میں ایک الگ جگہ سے نمائندگی دینا چاہتے ہیں؟ تو اس کے پیچھے آپ بھی سمجھتے ہیں اور بالکل میں بہت بھی سارے سمجھتا ہوں کہ بالکل کیا بات ہے۔ بالکل میں اس لیے نہیں کرتا کہ ان کی میں عزت کرتا ہوں، میں ہر انسان کی، بالکل جی۔ مخالف کی بھی اور ہر پارٹی لیڈر کی عزت کرتا ہوں، لیکن یہ ہمارا حق ہے، اور ہم بتائیں گے کہ ہزارہ وال جو ہیں وہ ڈرپوک لوگ نہیں ہیں، وہ بہادر لوگ ہیں، اور وہ مقابلہ کرنا جانتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ نے یہ سوال بھی کیا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیٹ جیتیں گے، میں انشاءاللہ اللہ پاک پہ پورا یقین ہے مجھے، ہزارہ وال لوگوں کا، ڈسٹرکٹ مانسرہ کے، تناول کے، تورغر کے، سرن ویلی کے، کونچ ویلی کے، ان لوگوں کا حق انشاءاللہ انہیں ملے گا، مجھے خدا پہ یقین ہے، اور ہم ہر طریقے سے تیار ہیں۔ دیکھیں جیسے آپ کے والد صاحب کا جیسے ایک بہت بڑی شخصیت جسے ہم مائنس تو نہیں کر سکتے، نواز شریف کے ساتھ مقابلہ ہے، اور انہوں نے ٹھانی ہے، وہ چاہتے تو PK میں بھی الیکشن لڑ سکتے تھے نا، جی جی انہوں نے عوام کی جو ہے نا محبت میں انہوں نے کہا جی میں مقابلہ کروں گا اپنے ڈسٹرکٹ کے لوگوں کے لیے، بالکل، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کا مقابلہ PK-40 میں بھی آسان نظر نہیں آ رہا، جی آپ کے مقابلے میں بھی جو شخصیت ہے آپ سمجھتے ہیں، شجاع یوسف کی بات کر لیں آپ، جی جی وہ بھی ایک تکڑے امیدوار ہیں جسے کہتے ہیں، جی جی بالکل، باپ بیٹے دونوں کا انتہائی سخت مقابلہ آ گیا ہے۔ جی تو جی آپ اپنے حلقے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جی؟ ہمارا تو ایک روایتی طور پہ وہاں ہم دونوں کا ہی سردار یوسف صاحب کا اور میرے والد صاحب کے جنبوں کے درمیان مقابلے ہوتے رہے ہیں، پہلے بھی ہوتے اور رہے ہیں۔ ابھی بھی وہی معاملہ ہے، وہی مقابلہ ہے، صرف یہ ہے کہ شکلیں چینج ہو گئی ہیں، وہاں سے شجاع یوسف صاحب ہیں اور یہاں سے میں ہوں۔
شجاعان یوسف صاحب پہلے بھی اسمبلی میں رہ چکے ہیں، بالکل میری پہلی دفعہ ہے، بالکل لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ دیکھیں سیٹ پہ جا کے بیٹھنے کو سیاست نہیں کہتے، سیٹ پہ جا کے بیٹھ کے آپ نے کیا کیا، آپ نے پرفارم کیا کیا، اسے سیاست کہتے ہیں۔ پھر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ دیکھیں ہم تو پچھلے 15-20 سال سے میری فیملی اقتدار سے باہر رہی ہے، اسمبلی سے باہر رہی ہے، اور جب اسمبلی میں میرے والد صاحب رہے ہیں تو پوری دنیا کے سامنے ہے۔ یہ زلزلہ جب آیا تھا بالکل جی، اس کے اندر ان بہت کے زیادہ ڈیلیور کیا اقدامات ہیں، انہوں نے کیا کیا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ آپ یہ دیکھیں کہ سیلاب آیا تھا، 92 والا آیا تھا، تو وہاں بھی میرے والد صاحب نے کس طریقے سے ریپرزینٹ کیا تھا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ پچھلی دفعہ وہ یہ بکریال سٹی کا جو پرابلم ہے، حالانکہ ہمارا حلقہ نہیں لگتا تھا وہ، اس کے باوجود انہوں نے اٹھائی آواز اٹھائی تھی۔ تو میرے والد صاحب نے تو ہر جگہ نمائندگی کا حق ادا کیا ہے۔ اب لوگوں کا کام بنتا ہے وہ آپ کی سپورٹ کریں۔ چلیں جی، ہم دعا گو ہیں، ظاہر ہے آپ نوجوان نسل ہیں، ابھی آپ کے پاس بہت وقت ہے، آپ نے نوجوان نسل کی اپنے حلقے کے لوگوں کی آواز بننا ہے۔ ناظرین انشاءاللہ ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی ایک شہزادہ گستاصف صاحب کے ساتھ بھی ایک نشست ہوگی، کیونکہ نواز شریف کے مقابلے میں وہ انتہائی مضبوط امیدوار ہے۔ انشاءاللہ کسی نئے چہرے کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ جی۔